بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں صبح شام بدلتے ہوئے حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان تمام حالات کے پیچھے ایک ایسا طاقتور اور خفیہ ہاتھ ہے جو مسلم ممالک کے اندر بے چینی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقیناً جمہوریت کے حوالے سے ہر ملک میں احتجاج اور اظہار رائے کی آزادی ہر معاشرے میں دی جاتی رہی ہے اور دی جانی چاہیے، لیکن ان حالات میں یقیناً کچھ خدشات ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس بات کا واضح طور پر اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کارٹونز کے ذریعے ناپاک جسارت کی گئی تو اس وقت محترم علامہ طاہر القادری نے، جہاں پر تمام امت مسلمہ 1.5 ارب مسلمان سراپا احتجاج تھے، انہوں نے اسے اظہار رائے کی آزادی کا وہی عنوان دیا جو مغرب کے عناصر دیتے رہے ہیں، جس پہ ہمیں افسوس بھی ہوا، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی ایسی شخصیت کو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے حوالے سے لوگ اسے جانتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسی بات آئے۔ اس وقت افغانستان میں نیٹو افواج کی شکست کے بعد ان کی واپسی اور وہ تمام ساز و سامان اور وہ بھی پاکستان کے راستے جس انداز میں شروع ہو رہا ہے، اس میں یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساز و سامان اور تمام افواج کو پینٹاگان اور امریکہ لے جانا یا ان نیٹو ممالک میں لے جانا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی پاکستان میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں جہاں پر وہ تمام تر منصوبہ جو بنایا گیا ہے اس پہ روح بعمل ہونا ضروری ہو۔ جیسے افغانستان پہ حملے سے پہلے آئین کو معطل کروا کر جنرل پرویز مشرف کو لایا گیا، اسی طرح اگرچہ وہ حالات نہیں ہیں کہ کوئی ننگا مارشل آ سکے، لیکن حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے متفقہ سن 73 کے دستور کو مفلوج کیا جائے اور اس کو جو ہے کسی انداز میں ختم کیا جائے، اداروں کو جو ہے وہ غیر مؤثر بنایا جائے، تاکہ ایک ایسا خلا پیدا ہو جس کو ایک ایسی حکومت، چاہے وہ قومی ہو یا بین الاقوامی ہو، جیسے معین قریشی اور شوکت عزیز کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا، تاکہ اس پیریڈ میں نیٹو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اس لیے افغانستان میں وہ رہ نہیں سکتے، اور افغانستان میں انخلا کے بعد یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہاں پر وہ قوتیں پھر برسر اقتدار آ سکتی ہیں جنہوں نے سوویت یونین اور اس کے بعد نیٹو کے تمام تر افواج کو پسپا ہونے پہ مجبور کیا۔ ان حالات میں ہمیں سمجھتے ہیں کہ ایران اور افغانستان کے حوالے سے جو نرم گوشہ اچانک امریکہ کے دل میں پیدا ہوا ہے، وہ پاکستان کے ان تمام لازوال قربانیوں کو ایک بار پھر نظر انداز کر کے اثر نو اس حوالے سے کنٹریکٹ جو ہے وہ اور اس کا ٹھیکہ وہ ایران اور ہندوستان کو دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم محسوس کرتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر اگر سوویت یونین حملہ کرے تو پاکستان میں حالات خراب ہوتے ہیں، اور اگر وہ واپس جائے، عراق کویت کی لڑائی ہو، عراق ایران کی لڑائی ہو، یا اس وقت امریکہ اور نیٹو جب داخل ہوئے تھے، اور اس وقت شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اور عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام تر صورتحال میں پاکستان جو ایک ایٹمی صلاحیت کے حامل اسلامی ملک ہے، اس کو اس حد تک کمزور کیا جائے کہ مستقبل میں اسرائیل کی چودراہٹ کا جو منصوبہ ہے وہ روح بعمل ہو، اور اس خطے میں یہاں پر بھارت کو چودراہٹ کا وہ منصب دیا جائے اور پاکستان اس حوالے سے اپنا رول ادا کر نہ سکے۔ جمعیت علماء اسلام اور ہم ان بات کو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے حوالے سے یقیناً حق حاصل ہے، لیکن متفقہ آئین کو اور خصوصاً ناموس رسالت کے قانون کو، ختم نبوت کے 7 ستمبر 74 کی اس ترمیم کو کسی صورت میں بھی اس پہ آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اس کے لیے ماضی میں جو قربانیاں دی گئی ہیں
اور قوم کے وہ افراد چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، یقیناً وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور وہ ختم نبوت کے حوالے سے جو آئین میں ایک ترمیم ہے، جو ناموس رسالت کی ترمیم ہے، وہاں پر جو حدود کے حوالے سے قوانین ہیں، اسلامی نزدیاتی کونسل کے قیام کے حوالے سے ہیں، اور قرارداد مقاصد ہے، اور آئین کے آرٹیکل 227 کے تحت جس میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا، ان چیزوں کا ہر حال میں تحفظ کیا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی جانب سے ہو، کسی بھی جگہ پر کوئی مورچے میں بیٹھا ہو، کنٹینر میں بیٹھا ہو، اگر اس کے مقاصد یہ ہیں جو میں نے عرض کی ہے، تو پھر ہم یہ بصد احترام کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام ہماری لاشوں پر ہی ہو سکے گا، اس سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔